میرے خیال سے پاسٹر چمن ہمارے ساتھ اس وقت موجود نہیں ہے، تو میری پاسٹر سہیل سے درخواست ہوگی کہ پاسٹر جی پلیز آپ تمام پرستش کے لیے شکر گزاری کی دعا اور پاسٹر خالد کے لیے ہم دعا میں رہنمائی کر دیجیے، جو کہ وہ کلام آج ہمارے ساتھ بانٹنے کو ہیں، تو ان کے لیے اور آج کے کلام کے لیے بھی شکر گزاری کی دعا اور باقی حصہ کے لیے بھی آپ دعا میں رہنمائی کر دیجیے۔ جی بزرگ آسمانی باپ، لشکروں کے رب تیری شکر گزاری کرتے ہیں، قوموں امتوں اور قبیلوں کے خدا تیری حضوری میں جھکتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں، تیرے نام کو وسعت دیتے ہیں، تو جلال سے بڑا خدا ہے، تیرے نام کی تعریف تیری نام کی تمجید کرتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں، تو ہی تعریف تمجید حمد و ستائش کے لائق خدا ہے، تو ہمارا زور ہے خداون، تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداون اس بات کے لیے کہ خداون پرستش کے سیشن میں خداون تو نے ہم سب کو بڑی برکت دی خداون، جتنے زبور گیت خداون حمد و ثنا کے وسیلہ سے خداون جو تیری حضوری میں رکھے گئے خداون، ہم سب بلیو کرتے ہیں، ہم سب نے خداون جتنوں نے سنا ہے خداون گیتوں کے وسیلہ سے پائی ہے خداون، اب خداون وقت ہے کہ تو ہم سے بولنا چاہتا ہے خداون، تیرا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے خداون، جو ہمارے روح بدن جان اور بند بند اور گودے گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے، ریلا ساکا زبندہ منہ کی باتوں کو خداون آج ہم خداون بڑے بوجھ کے ساتھ بڑے ایمان کے ساتھ خداون ریسیو کرے خداون، تیری حضوری ہم سب پر ٹھہر دے خداون، تیرے خادم کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں، تیرے پاک لہو میں چھپاتا ہوں، تیرے پروں کے نیچے چھپاتا ہوں، اپنے خادم کا اپنے ممسو کا خداون منہ بننا خداون، تاکہ خداون وہ نہ بولے، تیرا پاک روح ان میں سے ہو کر بولے خداون، اور آج وہ جو کلام کا بیج بوئے خداون، یہ کلام خداون دنیا کے کونے کونے تک خداون تیری آواز بن کر جائے خداون، اور لوگ تیری آواز کو سنے خداون اور قبول کرے، تیرے بیٹے یسوع پر ایمان لائے خداون، اور گناہ کی زندگی سے خداون آزاد ہوں، آزادی تیرا پاک روح ہی دے سکتا ہے خداون۔ ہیلیلویا، تو نے کہا بشر کو جو بازو بناتا ہے وہ ملعون ہے، خداوند ہمارا بھروسہ توکل یقین ایمان اعتقاد تجھ پر ہے خداوند، آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے خداوند، تو ہمارا اونچا برج ہے، تو خدائے خدام ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند، کلام کو بیان کرنے میں اپنے بندہ کی مدد کرنا خداوند، ہم اس کلام کو محض سننے والے نہیں بلکہ خداوند اس پر عمل کرنے والے بن جائے خداوند، تیرے کلام میں لکھا ہے یعقوب کے خط میں ایمان اپنی ذات سے مردہ ہے اگر اس کے ساتھ عمل نہیں ہے، تو خداوند سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، جب تک تیرا بندہ بولتا رہے خداوند تیرا پاک روح کا نزول ہو اور تیرے پاک روح کا مسا اس پر ٹھہرا رہے خداوند، اور یہ آواز پوری دنیا میں جائے خداوند، اس منسٹری کے لیے خداوند، اس منسٹری ہولڈر کے لیے پاسٹر سیمی کے لیے خداوند دعا گو ہیں، برکت چاہتے ہیں، جن کی وساطت سے آج خداوند ہم سب مل کر جو ہے خداوند اس میٹنگ میں جو ہے وہ جمع ہے خداوند، کلام کی بات ہے کہ مقدس محفلیں فراہم کرتے رہو اور جمع ہونے سے باز نہ ہو خداوند، تو اس میٹنگ کے وسیلہ سے بہت لوگوں کو برکت دینا خداوند، جو لوگ خداوند ابلیس کی گرفت میں ہے خداوند اور بدی کی حالت میں ہے، تیرے کلام کے وسیلہ سے آج وہ دھل جائے اور پاک ہو جائے خداوند، تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اب تم نے سنبھالا ہے باقی ماندہ وقت میں بھی تیری مدد اور تیری رہنمائی چاہتے ہیں، تو ہمارا حامی و ناصر رہنا خداوند، تیری شکر گزاری کرتے ہیں، دعا کو سنیے اور قبول کیجیے، یسوع مسیح کے نام کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں، آمین 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 آمین۔ گاڈ بلیس یو پاسٹر جی، تھینک یو سو مچ۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے جس وقت میں ہم گا بجا کر خداوند کے حضور اپنی آوازیں پہنچا رہے تھے، ہم خداوند کو جلال دے رہے تھے اپنی آوازوں کے ذریعے، ہم اپنے ہدیے اپنے نذرانے گا بجا کر دے رہے تھے، اب وقت ہے کہ خداوند ان ہدیوں کا
جواب ہمیں اپنے کلام کے ذریعے سے دے، اپنے بندہ کے ذریعے سے. ہم اپنے درمیان موجود پاسٹر خالد جو کہ خدا کے ممسوح ہیں، خدا ان کے بندہ کو ویلکم کہتے ہیں. گاڈ بلیس یو پاسٹر جی، خداوند آپ کو کثرت کے ساتھ استعمال کرے. ہم آپ کو تالیوں کے ساتھ ویلکم کہتے ہیں. گاڈ بلیس یو پاسٹر جی. ہاللویا. مسیح یسوع میں تمام بہنوں، بھائیوں، بزرگوں اور پاسٹر حضرات اور بچوں اور سب کو جو سن رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ زوم پہ ہیں اور جو ہمارے ساتھ فیس بک پہ ہیں اور جو ہمارے ساتھ یوٹیوب پہ ہیں، جہاں جہاں بھی میری آواز آپ تک پہنچتی ہے، آپ مجھے سنتے ہیں، مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی ہو پاسٹر جی. آمین آمین. خداوند آپ کو برکت دے جی. آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے، کیونکہ خدا کا جو ہے پاک روح ہے جو ہمیں سکھاتا ہے، اس کی مہربانی ہے. اسی طرح آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارا مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور. آج ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور. آج ہم اس نور کے بارے میں تھوڑا سا غور کریں گے، دیکھیں گے، تاکہ ہم اپنی بہتری کے لیے خدا کے کلام سے سیکھ سکیں، تاکہ ہم اپنی بہتری کے لیے اپنے زندگی کو آگے بسر کرنے کے لیے، تاکہ ہم جیتے رہیں اس کلام کے وسیلہ سے. تو جب ہم کلام کو سیکھتے ہیں، ہماری زندگیوں میں قائم جب رہتا ہے کلام، تو پھر ہمیں آگے خدا طاقت بخشتا ہے. ہم اسی طرح خدا کے پاک کلام میں دیکھیں گے. اگر کوئی پہلا حوالہ پڑھنا چاہتا ہے، آزادی ہے، خداوند آپ کو برکت دے. اگر کوئی حوالے جلدی نکالتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، تو خداوند برکت دے آپ کو. لوکا کی انجیل ہم دیکھیں گے، اس کا 25واں باب، دوسرا باب، اور 25ویں آیت سے لے کے 38ویں آیت تک ہم دیکھیں گے اسے. جی پاسٹر جی. تھینک یو جیزس، تیرا شکر ہو. پاسٹر جی میں پڑھوں؟ ہاں جی پڑھ. 25 سے 38 تک. 38 تک. اچھا ٹھیک ہے پاسٹر جی. اور دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترست اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے، موت کو نہ دیکھے گا. وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری نظروں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیاری کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے. اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہی جاتی تھی تعجب کرتے تھے. اور شمعون نے ان کے لیے دعائے خیر کی، اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ، یہ اسرائیل میں بہتوں کے گھرانے اور اٹھانے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی، بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھن جائے گی، تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال گھل جائیں. اور آشر کے قبیلہ میں سے ہنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی. وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے کنوارے پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے. وہ 84 برس سے بیوہ تھی، اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی.
اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگے. آمین. ہاللویا. خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو اور اس کا جلال ہو. میرے آمین. عزیزو، ہم نے یہاں پہ سنا اور دیکھا کہ خدا کا جو یہاں پہ منصوبہ تھا وہ خداوند یسوع مسیح میں ہمیں نظر آتا ہے، پورا ہوا. اور کہتا ہے 25ویں آیت میں کہ اور دیکھو یروشلم میں شمعون نام کا ایک آدمی تھا، وہ آدمی راست باز تھا. یعنی اس کی راست بازی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے نمبر پر کیا تھا جی؟ راست باز تھا. اور دوسرے نمبر پر خدا ترس تھا، یعنی اس کے اندر خدا کا ترس تھا اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا. یعنی اسرائیل کی تسلی کے لیے وہ منتظر تھا کہ ہر وقت خدا اسے تسلی دے. یہ اس بات کے لیے کہ اسرائیل کو تسلی مل سکے، وہ منتظر تھا اس بات کا. اور میرے عزیزو، جو خاص بات آگے ہے وہ ہے اور روح القدس اس کے ساتھ تھا. یعنی پاک روح اس کے ساتھ تھا. یعنی اس کی زندگی یہاں پہ مکمل ہمیں نظر آتی ہے. اس کی زندگی یہاں پہ کہتا ہے کہ پاک روح پاک جو تھا، یعنی پاک روح القدس جو تھا اس کے ساتھ تھا. یہاں پہ لکھا ہے کہ اور روح القدس اس کے ساتھ تھا. اور میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ آج راست باز تو بہت ہے، خدا ترس بھی بہت ملتے ہیں ہمیں دنیا میں. بہت سے اس قسم کے لوگ ملتے ہیں جو خدا ترسی حد سے زیادہ کرتے ہیں، اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ترسی ان کی بہت سی نظر آتی ہے. لوگوں کا بھلا کرتے ہیں، لوگوں کے لیے بھلے کی سوچتے ہیں. اور اسی طرح راست باز بہت سے ہیں، راست بازی بھی بہت ظاہر کرتے ہیں. اور میرے عزیزو، آج وہ امن کی بھی بات کر رہے ہیں تاکہ دنیا میں امن ہو، دنیا میں سلامتی ہو اور دنیا ایک امن کی طرف جا سکے. یہ بھی ساری باتیں نظر آتی ہیں، لیکن روح القدس سے بھرے ہوئے نظر ہمیں نہیں آتے. غیر قوم بھی بہت سے اچھے کام کرتی ہے، غیر قومیں بھی بہت سی اچھی کام کر رہی ہیں، وہ بھی بہت اچھا ہے، وہ بھی راست بازی ظاہر کر رہے ہیں اپنے اپنے مذہب سے، لیکن وہ خدا ترس بھی بہت ہے. لیکن میرے عزیزو، ان کے ساتھ روح القدس تو نہیں ہے. پاک روح القدس اس نے آپ کو بخشا ہے، لیکن اس کا وعدہ ضرور ہے کہ وہ دنیا کے ہر فرد پر اپنے روح کو نازل کرے گا، فرمائے گا، تاکہ ہر ایک جان اس روح میں پوست ہو جائے. اور میرے عزیزو، آگے ہم نے یہاں پہ دیکھا اور کہتا ہے اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی. روح القدس سے آگاہی ہوئی. جب تک تو خداوند یسوع کو دیکھ نہ لے تو موت کا مزہ نہیں چکھے گا. یعنی موت تک اس کی موت کو دیکھ سکتا تھا. اور میرے عزیزو، وہ خدا کا ایک منصوبے کے بیچ میں تھا، وہ بندہ منصوبے میں تھا. اور میرے عزیزو، اور کہتا ہے خدا کی روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کی شریعت کے مطابق جو بھی دستور تھا اس پر عمل کریں، تو میرے عزیزوں سے جب یسوع کو اپنی گود میں لیا، اس نے کہا کہ آج میں نے تیری نجات دیکھ لی. آج اپنے بندے کو اب رخصت کر دے، اپنے بندے کو اپنے پاس بلا لے. میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے، میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے. اور میرے عزیزو، اس کی نجات، جب اس کی آنکھوں نے نجات کو دیکھا، میرے عزیزو کتنی خوشی ہوئی گی اس کو. آج بھی میرے عزیزو، جب کوئی گنہگار توبہ کرتا ہے، جب کوئی گنہگار مسیح کی طرف آتا ہے، تو اسے بھی اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی یہاں پہ شمعون کو خوشی ہوئی تھی. شمعون نے یہاں پہ دیکھا، اسے خوشی ہوئی.
اس نے کہا کہ میں نے مجھے خوشی ہوئی ہے اس بات پہ کہ میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے. اور میرے عزیزو، اگر آج آپ نے نجات پالی ہے، آپ کی زندگی میں نجات کا کام ہو چکا ہے، آپ کو نجات مل چکی ہے، تو میرے عزیزو آپ خوش قسمت لوگ ہیں. آپ نے یسو کو دیکھ لیا ہے، یسو کی نجات کو دیکھ لیا ہے. اور میرے عزیزو یہاں پہ کہتا ہے کہ میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا. اور میرے عزیزو آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں ابھی تک روح القدس آگاہی نہیں کرتا، روح القدس بتاتا ہی نہیں ہے. ان کے روحانی آنکھیں، روحانی دل، روحانی ذہن ابھی تک دل کھلا ہی نہیں ہے، وہ بدلا ہی نہیں ہے. اور میرے عزیزو جب توبہ انسان کی زندگی میں ہو جائے تو خدا کہتا ہے کہ میں اس کا ان کو ایک نیا دل دے دیتا ہوں. گوشت دل نکال کے بیچ میں ایسا دل بدل دیتا ہے، خیالات بدل دیتا ہے، سوچوں کو بدل دیتا ہے. لیکن میرے عزیزو توبہ کرنے کے بعد بھی بہت سے لوگوں کی سوچیں ابھی تک پرانی ہے، پرانی سوچ میں ہے، پرانی وہی دنیا داری کی سوچ میں ہے. دنیا کے ساتھ بہت خوش رہتے ہیں، دنیا کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں. میرے عزیزو اگر یسوع بھی دنیا کے ساتھ پیار، اسی لیے اس نے پیار نہیں کیا کیونکہ وہ دنیا کا نہیں تھا، وہ آسمانی تھا، وہ خدا کا تھا، وہ خدا کی طرف تھا. اور میرے عزیزو کہتا ہے غیر قوموں کو روشنی دینے کا وہ نور تھا. میرے عزیزو اسی طرح آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ میرے عزیزو کہ یہ نجات کا جو بندوبست تھا یہ بڑی دیر سے ہو رہا تھا، بڑا اس کا منصوبہ تھا، بڑا پرانا منصوبہ تھا جو کہ خدا نے یہاں پہ اس کو کیا کیا جی، پورا کیا ہے. ہم یسایہ کی کتاب اور اس کا دیکھیں گے 52 باپ اور اس کی 10ویں آیت میں یہاں پہ پڑھیں گے. یہاں لکھا ہے ہاللویا ہیرا بالا شنتنا، خداوند نے اپنا پاک بازو تمام قوم کی آنکھوں کے سامنے ننگا کیا اور زمین سراسر ہمارے خداوند کی نجات کو دیکھے گی. یعنی وہ کہ اس نے اپنے بازو کو ننگا کیا خداوند نے، اور زمین سراسر خداوند کی نجات کو دیکھے گی. یعنی وہ اس کی نجات کو دیکھے گی جیسے یہاں پہ شمعون نے اس کی نجات کو دیکھ لیا. شمعون جب اس نے اپنی گود میں لیا یسوع کو تو کہتا ہے آج میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے. میرے عزیزو آپ بھی خداوند کی یہی گواہی دیا کریں. جب آپ کو نجات مل چکی ہے تو آپ بھی یہ گواہی دیا کریں کہ میں نے خداوند کی نجات کو دیکھ لیا ہے، میں نے اپنی زندگی میں خدا کی نجات کو دیکھ لیا ہے. میرے عزیزو جب تک خدا آپ سے کلام نہ کرے، جب تک پاک روح آپ سے کلام نہ کرے، جب تک روح القدس آپ سے کلام نہ کرے، تو میرے عزیزو آپ نجات کو دیکھ نہیں سکتے. آج یہاں پہ یہ سراسر یعنی کہتا ہے کہ پوری زمین، یہاں پہ کہتا ہے اور زمین سراسر ہمارے خداوند کی نجات کو دیکھے گی. وہ اس زمین نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا، اور یسوع مسیح کے اس زمین پر قدم آتے ہی ساری کی ساری لعنت جاتی رہی تھی. جو لعنت کا وعدہ وہاں پہ تھا آدم کے ساتھ، وہ وعدہ تھا کہ یہ زمین جو ہے اونٹ کٹارے اگائے گی اور خون پسینے کی تو کمائی کھائے گا، یا خون پسینے سے تو روٹی کھائے گا. لیکن میرے عزیزو وہ درد، وہ لعنت، وہ ساری کی ساری لعنت زمین سے جاتی رہی، کیونکہ اس زمین نے یسوع کو دیکھ لیا. یسوع نجات ہے، یسوع کو دیکھا اس نے. اور اسی طرح کہتا ہے کہ تو درد عورت کو کہا کہ تو درد زیا میں بچے کو پیدا کرے گی. ہوا کو یہ لعنت ہوئی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لعنت بھی جاتی رہی. میرے عزیزو آج بھی ایسی میڈیسنز آ گئی ہیں کہ انجیکشن لگاؤ تو درد ہی نہیں ہوتی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ڈیلیوری ہوگی کہ نہیں ہوئی.
इसी तरह मेरे अजीजों हम देखते हैं कि जमीन पर जो लानत थी वो यीशु के आने से खत्म हो चुकी है। यीशु मसीह की आने से नजात मिल चुकी है, इस जमीन को भी नजात मिल चुकी है, क्योंकि यहाँ पे कहता है कि इस जमीन ने, कहता है कि 10वीं आयत में यहाँ पे हम देख रहे थे, कहता है और जमीन सरासर हमारे खुदावंद की नजात को देखेगी, यानी इस जमीन ने उसको देखा। और मेरे अजीजों यीशु मसीह नजात है, सब उम्मतों के रूबरू तैयार हुई है। ये नजात सारी उम्मतों के सामने तैयार हुई है। नजात है, मगर नजात को पाने की कोई शर्त है मेरे अजीजों। नजात तो है, मिलती है। आज गैर कौमें नजात पा सकती हैं, कबीले नजात पा सकते हैं, दुनिया नजात पा सकती है, पूरी की पूरी दुनिया आज नजात पा सकती है, लेकिन उसकी कुछ शर्त है मेरे अजीजों, कि वो शर्त ये है कि कहता है कि गैर कौमें भी आज नजात पा सकती अगर वो तौबा करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपनी नजासत से तौबा करें, अपनी मरूसी गुनाहों से तौबा करें, और गुनाहों की माफी देने के लिए खुदा तैयार है, आज भी तैयार है, आज भी वो देना चाहता है। आज भी वो चाहता है कि आप लोग आए, मेरे से मुफ्त नजात ले लें। वो मुफ्त नजात बांट रहा है, कोई पैसा नहीं मांग रहा, कुछ नहीं लेना चाहता। वो कहता है कि 2 अल्फाज आपके जुबान से चाहता है, तौबा करो, तौबा करो, गुनाहों की माफी की मनादी, यानी हमें भी ये हुक्म दिया है कि हम तौबा की मनादी का, आज हम भी आप उन गैर कौमों को तौबा की मनादी का मौका देते हैं। तौबा करें। मसीह यस्सु के जब आके दुनिया पे रह के उसने दिखाया, और उसके मेरे अजीजों आज हम देखते हैं कि वो आया रहा और उसने मौजज़ात करके दिखाए, उसके बाद उसको सलीब पे चढ़ाया गया, वो आसमान पे, जिंदा आसमान पे चला गया है। वो जिंदा आसमान पे है, वो अभी फिर आने वाला है, अभी फिर आने वाला है, ताकि आप, कहता देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। वो अजर देने के लिए भी आ रहा है। अभी वो बुजुर्ग है, अभी वो वहां पे तख्त पे बैठा है, वो बुजुर्ग की वहां पे जगह पे है, बुजुर्ग है वो। आज भी मेरे अजीजों हम इस बात को देखें, गौर करें। और ऐसे कभी होता है कि जैसे कि आपकी कभी सालगिरह हो किसी की, तो आप सालगिरह मना रहे हो, तो कभी आपकी छोटे बच्चे की तस्वीरें कभी लगाई हो, पैम्पर लगे हो की, कभी होता है जी ऐसे? नहीं होता। यानी ऐसी तस्वीरें या ऐसी फोटोज या ऐसी चीज हम कभी भी यूज नहीं करते अपनी बचपन की, या दूध पीते हुए की, या जब छोटे से होते हैं तो नहीं होता। लेकिन देखें कि मसीह यीशु के साथ ये कितनी हम करते हैं, कि हम वही एक गुड़िया बाजार से लाके और वो रख देते हैं बीच में, दिखाने के लिए कि यीशु है। वो यीशु नहीं है। यीशु जलाली है, यीशु मालिकों का मालिक है, यीशु बुजुर्ग है, यीशु वहां पे बैठा है। अब वो दोबारा आने के लिए हमारे से इंसाफ चाहता है, और गैर कौमों को भी अभी मौका देता है कि वो अपने गुनाहों से इकरार करें। यशायाह की किताब हम देखेंगे 42 बाब उसकी 6 आयत में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पे लिखा है खुदा के कलाम में 6 आयत में, मैं खुदावंद ने तुझे सदाकत से बुलाया, मैं ही तेरा हाथ पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा, और लोगों के अहद और कौमों के नूर के लिए तुझे दूंगा। यानी वो कहता है कि मैं ही तेरा हाथ पकड़ूंगा, मैं ही तेरी हिफाजत करूंगा, और लोगों के अहद और कौमों के नूर के लिए। और मेरे अजीजों, कौमों की नूर है,
غیر قوموں کی روشنی ہے یسوع مسیح. وہ یہاں پہ ہمیں اس بات کو بتاتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھے کہ وہی آج میرے عزیزو نجات دہندہ ہے ہمارا. ہم اسی طرح اس بات کو دیکھتے ہیں یسایہ کی کتاب اس کا 60 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے تلو کی تجلی سے چلیں گے. یعنی میرے عزیزو وہ قومیں، قبیلے، دنیا یسوع کی طرف آئیں گی، اس نجات دہندے کی طرف آئیں گی. اور میرے عزیزو آج ضروری ہے اس بات کو دیکھنا کہ لوگوں کے عہد اور قوموں کو نور کے لیے تجھے مقرر کیا ہے اس نے، تاریکی سے نکلنے کے لیے، تاریکی سے نکالنے کے لیے. اور میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نور چمکا. کیا چمکا تھا جی؟ وہ نور چمکا تھا، تاریکی میں نور چمکا تھا. اور میرے عزیزو تاریکی زمین پر اس کے آنے سے پہلے چھائی ہوئی تھی. یسوع مسیح کے آنے سے پہلے تاریکی چھائی ہوئی تھی. اور میرے عزیزو 450 سال پہلے، یسوع مسیح کے آنے سے پہلے 450 سال کا تاریکی کا دور تھا. اندھیرا چھا گیا تھا، تاریکی چھائی ہوئی تھی، ڈارکنس کا دور تھا. یسوع مسیح اسی لیے وہاں پہ آیا. اس ڈارکنس جو تھا 450 سال کی ڈارکنس تھی. ڈارکنس کیوں تھی؟ وہ اس لیے تھی کہ جب کوئی نبی نہیں ہوتا، جب کوئی رسول نہیں ہوتا، جب کوئی پیغمبر نہیں ہوتا، جب کوئی پیغمبر، نور، رسول، نبی نہ ہو، تو اس علاقے میں، اس دنیا میں، اس جگہ پہ وہ تاریکی چھائی رہتی ہے. میرے عزیزو وہ تاریکی تھی. وہ تاریکی اس لیے تھی کہ ملاکی کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا. ملاکی کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا. اس لیے 450 سال کی وہ تاریکی تھی. اور اس کے بیچ میں وہ نور جب آیا. اور میرے عزیزو یسوع کے آنے سے پہلے ہی وہاں پہ، یعنی میرے عزیزو نور چمکا. اور اسی طرح آج بھی میرے عزیزو اس بات کو یاد رکھیں، آج بھی کلیسیاں بھی اس بات کو یاد رکھیں. خدا کے جو لوگ ہیں، جو خدمتیں کر رہے ہیں، وہ بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ کلیسیا میں، آج بھی کلیسیا میں اگر خدا کی طرف سے لوگ نہ ہوں تو تاریکی ہی نظر آتی ہے. میرے عزیزو اگر آج بھی خدا کے چنے ہوئے لوگ نہ ہوں، روح القدس سے بھرے ہوئے لوگ نہ ہوں، جن کے اندر پاک روح کی آگ لگی ہو، اور میرے عزیزو اگر ایسے لوگ نہیں ہیں، ایسی کلیسیاں نہیں ہیں، تو ابھی تک میرے عزیزو اندھیرے میں ہے اور نور کے بغیر ہے، اور روشنی ان کے اندر نہیں ہے. میرے عزیزو روشنی پاک روح کے وسیلہ سے ہے، روشنی یسوع کے وسیلہ سے ہے، روشنی یسوع ہے. جب وہ آپ کی زندگی میں آ جائے گا تو میرے عزیزو آپ کی زندگیاں روشن ہو جائیں گی. اور اسی طرح میرے عزیزو جیسے کہ یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 12ویں آیت میں یسوع مسیح یہاں پہ کہتا ہے، یہاں پہ لکھا ہے خدا کے کلام میں، ہم دیکھتے ہیں. ہاللویہ، تھینک یو جیسس. یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں. نہ جو میری پیروی کرے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. یعنی یسوع مسیح یہاں پہ خود کہتا ہے کہ یسوع جو ہے وہ نور ہے، یسوع مسیح نور ہے، اور کہتا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں. صرف ایک بندے کا نور نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کا وہ نور ہے. میرے عزیزو آج کوئی بھی انسان یہ نہ کہے کہ میں یسوع کو قبول نہیں کروں گا تو نیور مائنڈ، کوئی بات نہیں، یہ ایسے نہیں ہوگا. وہ انسان یا وہ بندہ یا وہ خاندان یا وہ قوم، وہ قبیلہ ابھی تک وہ اندھیرے میں ہے. اگر یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتا تو ابھی تک اندھیرے میں ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی پیدائش اس کی جیسی پیدائش ہے،
उसकी पैदाइश के बराबर कोई भी नहीं है दुनिया में, कोई नबी पैगंबर ऐसा पैदा नहीं हुआ। यीशु मसीह का जी उठना उसके बराबर कोई नहीं है। उसका जी उठना, कब्र से 3 दिन के बाद जी उठना, आसमान पे बैठना, अभी वो तख्त पे बैठा है, वो आ रहा है ताकि कौमों का, कबीलों का, कलीसिया का, सबका वो मेरे अजीजों उनको अजर दे सके, बदला दे सके। कलीसिया को अजर मिलेगा और दुनिया को उसका बदला मिलेगा। और मेरे अजीजों, यीशु मसीह नूर है, वो दुनिया का नूर है। कहता है मैं दुनिया का नूर हूं, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में नहीं चलेगा। और मेरे अजीजों, अंधेरे में अगर आप नहीं चलना चाहते तो आज यीशु मसीह को कबूल कर लें। आज जिस तरह शमाउन ने कहा, मैंने तेरी नजात को देख लिया है, मैंने तेरी नजात को समझ लिया है, अब मैं रुखसत होना चाहता हूं। और मेरे अजीजों, उस वक्त ना कोई टेलीफोन था, ना कोई उस वक्त ईमेल थी, ना उस वक्त जिस तरह आज हम नेटवर्क पे बैठे हैं, ना कोई ये नेटवर्क था। उसको वो जहां भी था उसे बताया गया कि तू हैकल में जा और वहां पे मैं तुझे अपनी नजात दिखाऊंगा। वो रूह की आगाही से आया, पाक रूह की आगाही से आया। उस वक्त ना कोई नेटवर्क, ना टेलीफोन, कुछ भी नहीं था, बल्कि कम्युनिकेशन जो थी वो खुदा के साथ थी, पाक रूह के साथ थी, क्योंकि पाक रूह लोगों के अंदर बसता था उस वक्त। आज भी मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि वो कम्युनिकेशन या जो भी उनकी बातचीत अगर आप खुदा से करना चाहते हैं तो रूह कुदस को हासिल कर ले। मेरे अजीजों, आप भी उसी तरह जैसे शमौन ने यहाँ पे बात की, उसको रूह में महसूस हुआ, बताया गया, वो रूह से भरा हुआ था, रूह कुदस था उसके साथ। तो आपके साथ भी जब रूह कुदस होगा तो आपको भी खुदा आने वाली बातें बताएगा। कहते हैं कि दुनिया में वो काम वो करने से पहले उस उतनी देर तक वो दुनिया में वो काम नहीं होता जब तक वो पहले से ही अपने बंदों पर आगाही ना कर दे, अपने खास लोगों पे आगाही कर देता है। और इसी तरह कहता है दुनिया का नूर मैं हूं, मेरी पैरवी करो, अंधेरे में ना चलोगे। यीशु दुनिया का नूर हूं। और यीशु नासरी जोर 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 से ललकार के कह रहा है, और मेरे अजीजों उसका पैगाम सच्चा है। यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया कि मेरे वसीले, यानी वो चाहता है कि मेरे वसीले से, यानी यीशु के वसीले से हम खुदा की जात को पहचान सके, यीशु के वसीले से हम खुदाई जात को, उसकी फजीलत को समझ सके। आज भी मेरे अजीजों, खुदा सारे इंसानों को नई जिंदगी देना चाहता है, पूरी दुनिया को नई जिंदगी देना चाहता है। आज भी वो चाहता है उसके बेटे की इज्जत करें, उसके बेटे को कबूल करें तो बरकत पा सकते हैं। और मेरे अजीजों, इसी तरह मेरे अजीजों, वो चाहता है बरकत पे बरकत देना। अमाल की किताब में उसके 13 बाब और 47वीं आयत में है कि खुदा ने रसूलों को गैर कौमों के लिए चुना था, यानी पलूस और सलास और जितने जो थे इनको गैर कौमों को के लिए नूर मुकर्रर किया गया था, ताकि ये बादशाहों को गैर कौमों के लिए एक नूर बन जाए। और इसी तरह मेरे अजीजों, यीशु मसीह हमें भी नूर कहता है। ये नहीं है कि यीशु मसीह नूर है तो वो ये नहीं कहता कि हम नूर नहीं है, हम भी नूर है, ताकि हम दुनिया में चमके, ऐसे चमके कि दुनिया रोशन हो जाए। मेरे अजीजों, जैसे सितारे ने वहां पे चमका था यरूशलेम में, वहां पे नासरत में सितारा चमका गया था, तो आज हम सितारे बन जाए मेरे अजीजों, क्योंकि हमें उसने आसमान के तारों की मानद बनाया है। कहता है कि हम तारों की मानद चमके। और मेरे अजीजों, आज हमें चमकने की भी जरूरत है। और इसी तरह मेरे अजीजों, यीशु मसीह जिंदा होकर गैर कौमों को नूर की शहादत देता है, यानी नूर के बारे में बताता है। 36वीं आयत देखेंगे हम फिर दोबारा से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लूका दूसरे बाब की हम देखेंगे जी। कोई पढ़ना चाहता है 36वीं आयत जरा पढ़े। जी मिला जी। जी पास्टर जी, जी पास्टर जी।
36 آیت پڑھیں۔ جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس سوری نہیں لوکا میں نے کہا لوکا، میں پڑھتا جی ہوں، جی سنیں آپ۔ پاسٹر جی، ہاں جی پاسٹر کہتے جی ہیں، آپ پڑھ لیجیے، میرے پیج آگے ہو گئے۔ اور آشر کے قبیلہ میں سے ہننیہ نام فنائل کی بیٹی ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے کنوارے پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی، اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔ یعنی یہ جو بیوہ تھی، اسے بھی خدا نے الہام میں بتا دیا کہ آج جو یروشلم کے چھٹکارے کے لیے یہ آ گیا ہے، نجات دہندہ آ گیا ہے، غیر قوموں کی نجات کا دہندہ آ گیا ہے، غیر قوموں کو نجات دینے کے لیے آ گیا ہے، ہمیں نجات دینے کے لیے آ گیا ہے، اور ہماری نجات کا منبع یہی ہے، یسوع مسیح ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی نجات دے ہی نہیں سکتا، اس کے علاوہ دنیا میں نجات ہے ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی دنیا کا کوئی سوچے کہ ہم کہاں وہاں سے جا کے نجات پالیں، یا کسی اور ملک سے جا کے نجات پالیں، یا کسی اور طریقے سے نجات پالیں، کوئی اور طریقہ نہیں ہے دنیا میں سوائے یسوع مسیح کے۔ یسوع مسیح ہی ہے جو نجات کا منبع ہے، جو نجات دے سکتا ہے۔ کیونکہ یہاں پہ جب ہم نے دیکھا کہ میرے عزیزو، وہ لوگ انتظار کر رہے تھے یسوع کے آنے کا، زمین بھی انتظار کر رہی تھی، کیونکہ زمین پر جو لعنت تھی وہ ختم ہوئی ہے تو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ختم ہوئی ہے۔ یسوع کے آنے سے نجات ملی ہے، زمین کو بھی نجات ملی ہے، ہمیں بھی نجات ملی ہے، دنیا کی فضا کو نجات ملی ہے، دنیا پوری نے نجات پائی ہے۔ اور میرے عزیزو، وہ بدقسمت لوگ ہیں جو آج تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، جو روح القدس کو نہیں پاتے، جو روح القدس کی پیروی میں نہیں چلتے، کیونکہ روح القدس کی پیروی میں جب چلیں گے تو اسی طرح جیسے شمع ان سے کلام کیا، خدا نے آپ سے بھی کلام کر سکتا ہے۔ اور میرے عزیزو، کیا آپ اسرائیل کی تسلی کے منتظر ہیں؟ آپ تسلی کے منتظر ہیں؟ کیونکہ میرے عزیزو، ہمیں کلام میں بات ملتی ہے کہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ خشک اس لیے کیا گیا ہے تاکہ غیر قومیں بھی نجات پا سکے، تاکہ غیر قومیں بھی بچ سکے۔ وہ اس وقت تک ان کا ایک حصہ خشک رہے گا جب تک پوری دنیا نجات نہیں پا جاتی۔ ہر ایک زبان اقرار نہیں کر سکتی کہ یسوع ہی خداوند ہے، ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، چاہے آسمانیوں کا ہو، چاہے زمینیوں کا ہو، چاہے زمین کے نیچے پتال میں جو لوگ ہیں ان کا کیوں نہ ہو، سب کے سب گھٹنے یسوع مسیح کے آگے جھکیں گے۔ کوئی دنیا میں ایسا نام نہیں ہے جس کے آگے یہ گھٹنے جھکیں گے، یسوع مسیح ہے جس کے آگے جھکیں گے۔ اور وہ منتظر تھی، وہ نبیہ منتظر تھی اور مسیح کے آنے کے منتظر تھے۔ اور میرے عزیزو، اسی طرح وہ یہ منتظر تھے کہ وہ آئے گا، نجات دے گا، ہم اسے دیکھیں گے، وہ نجات دے گا۔ وہ منتظر تھے۔ ان قوموں کو یسوع مسیح کی طرف نظر کرنی چاہیے جو آج میرے عزیزو بھٹک چکی ہیں، جو لوگ یسوع سے دور ہیں، تاکہ نور میں زندگی گزاریں، خداوند یسوع کا شکر کریں کہ ہم مسیحی ہیں۔ میرے عزیزو، آپ جو مسیحی ہیں، جو مسیح ہو چکے ہیں، جو مسیح یسوع کے پیروی ہو چکے ہیں، جو اس کے پاک روح کو حاصل کر چکے ہیں، وہ خوش قسمت لوگ ہیں۔ وہ میرے عزیزو خوشی کریں، شکر کریں خدا کا کہ آپ پر خدا کا رحم ہو چکا ہے، آپ پر رحم ہوا ہے آپ کو۔ یعنی یہاں پہ میرے عزیزو پوری کہانی جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ مقدسہ مریم کو بھی کہا ہے کہ تیری بھی جان چھیدی جائے گی، تیرے بھی۔ لیکن وہ ساری باتوں کو دیکھ رہی تھی، غور کر رہی تھی کہ ہیکل میں ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ،
یہ کیسا منظر ہے. اور میرے عزیزو آج بھی بہت سے لوگ جب ان کی زندگی میں خدا جلال کو ظاہر کرتا ہے وہ بھی حیران پریشان ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. اور میرے عزیزو جب میں شکر گزار ہوں جب مجھے روح القدس ملا تو میں بھی ایک دم حیران ہو گیا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. اور میرے عزیزو اسی طرح ایک بہن تھی وہ بھی وہاں پہ روح القدس اس کو خدا نے بھرا. اور میرے عزیزو وہ تو 2-3 مہینے تک کی دوسری زبان میں بات ہی نہیں تھی کرتی. وہ اسی زبان میں بات کرتی رہتی تھی اور غیر زبان میں بات کرتی دعائیں کرتی رہتی تھی. آج میرے عزیزو ہمارے نجات پانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے. آج یسوع مسیح بچہ نہیں ہے. آج یسوع مسیح کوئی چرنی میں بڑھاوا نہیں ہے, گڑیا نہیں ہے. آج وہ یسوع مسیح جلالی ہے. یسوع مسیح سمان پہ بیٹھا ہے. یسوع مسیح جلال وہاں پہ بزرگ ہے اور وہ آ رہا ہے. وہ کہتا ہے اپنے کلام میں کہتا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں, ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. آج اس کے منتظر ہو جائیں آسمان سے نیچے آنے کے لیے کہ وہ جلدی آئے ہماری روحوں کو اور دنیا کو پوری کو نجات دے. اور میرے عزیزو آج جو اس کا مقصد ہے وہ پورا ہو تاکہ کلیسیا اٹھائی جائے اور نجات کا کام ہو سکے. آج وہ بچہ نہیں ہے. آج اس کی فوٹو بچپن کی تصویریں یاد کرنا بھول جائیں. میرے عزیزو اس جلالی کو آنے کی فکر کریں. خداوند آپ سب کو برکت دے, آپ سب کی سلامتی ہو. آمین آمین ہاللویا. تھینک یو جیزس, تیرا شکر ہو. جی فلاویا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی پاسٹر جی. تھینک یو. آمین. گاڈ بلیس یو, گاڈ بلیس یو پاسٹر جی. خداوند آپ کو بہت برکت دے. خداوند آپ کو اسی طرح کثرت کے ساتھ استعمال کرتا رہے. خداوند اپنے گہرے مکاشفات آپ پر عیاں کریں. بہت سی زندگی آپ کے وسیلے سے نجات پائیں. آپ کے لیے خداوند اپنی ڈھیر و برکات کا خزانہ کھولے رکھے. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. میری پاسٹر سیموئل زناز سے درخواست ہوگی پاسٹر جی پلیز آپ آج کے بعد برکت کلام کے لیے اور پاسٹر خالد کے لیے شکر گزاری کی دعا کر دیجیے. گاڈ بلیس یو. جی شکریہ. زندہ جلالی آسمانی خدا, ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں, تو جو کہ ہمارا قدوس باپ ہے. خداوند ہم شکر گزار ہیں دنیا کے مذاہب میں تو مالک, آقا, سلطان, زوراور, سردار, حاکم, بادشاہ اس طرح سے جانا اور پہچانا جاتا ہے, اور اس طرح سے تو ان کا ساتھ بنتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح میں تو ہمارا باپ ہے. ہیلیلویا. اس کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں جو یہ انمول اور یونیک رشتہ ہمیں ملتا ہے باپ اور اولاد کا. ہمیں یہ کسی اور مذہب میں نہیں ملتا, لیکن ہمیں یسوع مسیح میں ہوتے ہوئے خدا باپ سے تجھے ابا یعنی باپ کہنے کی ہم جسارت کرتے ہیں. اس کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں. تیرا شکر ہو خداوند اس زندہ پاک کلام کا جو آج تو نے اپنے خادم پاسٹر خالد کی زبانی کیا. بے شک یہ سنا صرف انسانی زندگی کے لیے تجھے چاہنا, تجھے قبول کرنا از حد ضروری ہے. زندگی میں نجات کا ہونا, زندگی میں تیری محبت کا ہونا, زندگی میں اے خداوند اس بات کی اہمیت کا جاننا کہ تو نے صلیب پہ جب ہم گنہگار تھے تو عین وقت پر خدائے ذوالجلال تو نے اپنے بیٹے یسوع کو بخش دیا تاکہ وہ ہمارے لیے اپنی جان دے. او یسوع ناسی ہم تیرے شکر گزار ہیں اس بات کے لیے کہ تو نے اپنا لہو ہمارے لیے بہایا اس حال میں کہ جب ہم دنیا کے, معاشرے کے, گھرانوں کے, قوموں کے, سوسائٹی کے نگلیکٹ کیے ہوئے لوگ, نکالے ہوئے, دھتکارے ہوئے, گندے, غلیظ,
कमीने नापाक लोग थे। तेरा बंदा पौलुस करंथियों के खत में अपने बुलाए जाने पे जब निगाह करता है और बतलाता है, तो ऐ खुदावंद हम जानते हैं कि हमारी कोई वक़्त ना थी, लेकिन ये तेरा फजल है। तूने अपने बेटे यीशु में से होते हुए हमें चुन लिया, नजात दी, जिंदगी दी, एक नए तरीके से तूने हमें तश्कील किया, एक नए तरीके से तूने एक नई फितरत हमारे अंदर डाली, एक नई सोच, एक नया ख्याल, और तूने कहा तुम दुनिया के नूर हो। हालेलुया। ऐ खुदावंद और बख्श दे कि ये नूर बना के जो तूने हमें इस दुनिया में भेजा, इसकी रोशनी थमे ना, खत्म ना हो, बल्कि रोज बरोज ऐ खुदावंद इसकी रोशनी, इस दिए की रोशनी लोगों में फैलती चली जाए, और मुरझाई हुई जिंदगियां, तारीक जिंदगियां और एक मायूस जिंदगियां, उनमें एक उम्मीद की किरण खिला दे। ये रोशनी उनमें आके उनकी अंधेरी जिंदगियों को रोशन कर दे, और यीशु का नाम उनकी जिंदगियों से जलाल पाए। हालेलुया। शब्बारासी दोलारा बंता पारासी रिको पशादारा बंतो फसी गोलारा बगलारासी रसंदाला रबा कशफाला रबा गोलरी सितालारासी रिको परमंत फसी गोरा बगाशी। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ यीशु नासरी, तुझो कि हमारा अजीम खुदा है। ऐ खुदावंद और ज्यादा अपने खादिम को अपने कलाम से मामूर कर, और ज्यादा है खुदावंद कलाम की डिटेल्स, और ज्यादा है खुदावंद कलाम का ज्ञान और ध्यान अपने खादिम को बख्श, और अपना खुदा बख्श इस गुनहगार और ऐ खुदावंद दुखी पजमुर्दा दुनिया में अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर, रूहें बचे, जिंदगियां पाए, अपनी जिंदगी पाए, और तेरे यीशु नाम को अपनी जिंदगियों से जलाल दे। हालेलुया। शब्बारासी दोलारा बकासी। हमारे जिंदा खुदा, हमारी कुम्मक, हमारी चट्टान, हमारी पनाह, हमारी सिपर, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदावंद शुक्रगुजार हैं इस नजात के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में दी। इसके लिए आए खुदा हम तेरे सद शुक्रगुजार। हम अपनी मेहनत, अपनी काविश, अपनी जुस्तजू से इस नजात को पा न सकते थे, लेकिन तूने खुद हमें ढूंढा, और आए तूने कहा इब्ने आदम खोए हुए को तेरे कलाम में लिखा है ढूंढने और नजात देने आया। आए खुदावन वो लोग, हम सब जो खोए हुए थे, धुतकारे हुए थे, तूने हमें ढूंढा, प्यार से अपनी बाहों में लिया, नजात दी, जिंदगी दी। हम इसके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। हालेलुया। शारासी दोरा बनता फलारासी पाखरू तेरे शुक्रगुजार हैं। इसी तरह खुदावन तेरा कलाम दुनिया में फैलता चला जाए। ऐ खुदावन वो रूहें, वो जिंदगियां जो तेरी नजात से खाली हैं, जो शैतान और इब्लीस के कब्जे में हैं, आए खुदावंद आज उन्हें आजाद करते, पाक रूह की कुदरत से उनको रिहा करते, उनकी जिंदगी में तेरी नजात आ जाए, तेरी कुदरत आ जाए। आए खुदावंद वो रोएं, वो गिड़गड़ाएं, वो चीखें, चिल्लाएं, और यीशु मसीह को पुकारें कि ऐ इब्ने दाऊद, ऐ इब्ने खुदा, मुझ पे रहम कर। ऐ खुदावंद ये सदा बुलंद हो जाए, जगह जगह, गली गली, कूचे कूचे में ये सदा बुलंद हो कि ऐ इब्ने दाऊद, ऐ इब्ने खुदा, मुझ पर रहम कर। और लोग जिंदगी के लिए तरसें, और वो नजात के लिए तरसें, और तेरे पास आए, और तेरी नजात और तेरी जिंदगी से मामूर हो जाए। हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। इस बाबरकत कलाम के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। पास्टर खालिद के लिए तेरे शुक्रगुजार है खुदावंद। तू उनको रोज हमारे साथ मिलाता है, रोज हमारे साथ है खुदा में शामिल करता है। इसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। और ज्यादा अपने जलाल के साथ, अपनी कुदरत के साथ अपने खादिम को अपनी गवाही और अपनी जलालत के लिए इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम में सुनो, कबूल फरमा। आमीन। God bless you, Pastor जी. Thank you so much. Thank you so much. खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। खुदावंद की आमद ऐसी ही थी
ہم جو تاریکی میں تھے، ہمارے لیے مسیح یسوع کا آنا ایک نور اور نور کا چمکنا ہی ہے۔ خداوند یسوع فرماتا ہے تم دنیا کے نور ہو، اور خداوند یسوع خود ہم میں رہتا ہے، نور بن کر چمکتا ہے۔ خداوند کا شکر ہو۔ میں بردر دانش سے درخواست کروں گی کہ بردر جی پلیز آپ دعائے ربانی میں ہماری رہنمائی کر دیجیے۔ آواز نہیں آ رہی۔ بردر دانش، اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو پلیز دعائے ربانی میں ہماری رہنمائی کر دیجیے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرے ہوں۔ آمین۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ پاسٹر خالد سے درخواست ہوگی کہ پاسٹر جی پلیز آپ کلمات برکات سے جماعت کو رخصت کیجیے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کے دنیا کے آخر تک اور جب تک خداوند یسوع مسیح نہ آئے اس وقت تک ہوتی رہے، خاص کر پوری عالمگیر کلیسیا کے ساتھ اور سننے والوں کے ساتھ اور جہاں جہاں بھی مقدسین ہیں سب کے ساتھ ہمیشہ 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 تک ہوتی رہے۔ آمین۔ خداوند آپ آمین۔ آپ کو بھی برکت دے پاسٹر جی۔ گاڈ بلیس یو۔ میں آپ سب کی عزت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، جتنے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کی شکر گزار ہوں کہ پاک محفل میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ پاسٹر سہیل، پاسٹر خالد جاوید، بردر دانش، سسٹر فیفا، پاسٹر سیموئل اور جتنے لوگ اس وقت ہمارے ساتھ یوٹیوب یا فیس بک پر موجود ہیں میں ان کی بھی شکر گزار ہوں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، خداوند آپ کو اسی طرح خوش و خرم رکھے اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور کل پاسٹر جی اگر کوئی آپ کو زبور اس وقت کوئی گیت خوشی کا یاد ہو تو پلیز میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ کوئی گیت جو گاسپل سانگ ہو وہ گا دیجیے تاکہ ہم خوشی کے ساتھ رخصت ہوں اس کے بعد۔ ایک گیت ہے جی، پیچھے مسیح کے چلتے رہیں، آگے ہی آگے بڑھتے رہیں، یسوع کے ہوتے ڈر کیوں رہے، بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں، یہ گاتے ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ایک عہد پیمائی کا گیت ہے کہ ہم اپنا عہد باندھتے ہیں خداوند یسوع کے ساتھ اور کہ ہم اس کے ساتھ ہی چلیں گے، تو ہم یہ گیت گاتے ہیں۔ میں بس یہ گیت نکال لوں گیت کی کتاب میں سے۔ جی، پیچھے مسیح کے چلتے رہیں، آگے ہی آگے بڑھتے رہیں، یسوع کے ہوتے ڈر کیوں لگے، بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں، یہ گاتے ہوئے، دشمن زمانہ ہوتا رہے، رنج و علم کی پرواہ کسے ہو، دشمن زمانہ ہوتا رہے، رنج و علم کی پرواہ کسے، وہ ہے ہمارا ہم اس کے ہیں، بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں، یہ گاتے ہوئے، سارا زمانہ گائے یہی، ذرا جا یسوع جے پربھو جی ہو، سارا زمانہ گائے یہی،
जय राजा यीशु जय बरकी यही हमारा नारा रहे रहे। बढ़ते बढ़ते चले चले बढ़ते बढ़ते चले चले बढ़ते चले ये गाते हुए हुए तारीकियों में चलते रहे जय राजा यीशु कहते रहे हो तारीकियों में चलते रहे जय राजा यीशु कहते रहे झन झन झांझ बजाते हुए बढ़ते चले बढ़ते बढ़ते चले चले बढ़ते चले ये गाते हुए लहू बहाया फिदिया दिया क्यों ना मैं गाऊं हालेलुया हो लहू बहाया फिदिया दिया क्यों ना मैं गाऊं हालेलुया हालेलुया सब मिलकर कहें बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए आमीन हालेलुया 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 प्रेज गॉड गॉड ब्लेस यू पास्टर जी मेरे साथ जो मौजूद थे उनका भी शुक्रिया जो अभी लेफ्ट कर चुके हैं वो बाद में जो मीटिंग सुनेंगे उनका भी शुक्रिया और जो फेसबुक यूट्यूब पे हमारे साथ है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया खुदावंद आपके साथ हो आपको ढेरों बरकत से नवाजे जैसे कि ये मंथ है मसीह की आमद की यादगार का खुदावंद इस मंथ में आपको नजात दे वो अपना मकसद आपकी ज़िंदगियों में पूरा करे गॉड ब्लेस यू ऑल और मैं चाहती हूँ कि आज ब्रदर दानिश अगर आपको हमारा जो हमारा स्लोगो है हमारी स्लोगन है जो हमारा नारा है अगर आपको याद है तो प्लीज आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो कर लीजिए आज ब्रदर दानिश लेफ्ट हो गए हैं तो पास्टर सोहेल से मेरी दरख्वास्त होगी कि पास्टर जी प्लीज आप नारे में हमारी रहनुमाई कर दीजिए और हम आपको फॉलो करेंगे पास्टर खालिद आप प्लीज गाइड कर दीजिए कि हम कैसे नारा लगाते हैं हाँ जी आए हम मारा जाता कहेंगे 3 बार मुझे पता है कि 3 बार मारा जाता कहने सही है मारा जी ना ओके और उसके बाद क्या हमारा है हमारा यीशु खुदावंद जल्द जी जी ऐ खुदावंद यीशु जल्द आ ठीक है पास्टर जी मारानाथा हमारा ऐ खुदावंद यीशु जल्द आ मारानाथा हमारा खुदावंद यीशु जल्द आ रहा है मारानाथा हमारा खुदावंद यीशु जल्द आ रहा है Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. सारा जलाल खुदावंद यीशु के नाम को आमीन God bless you all. खुदावंद आपका हामी नासिर हो. God bless you all. Good night. Yes. God bless you all, Ji. Good night. Thank you. Good Thank you, night. Pastor.